اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین. ناظرین کرام، حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، انتہائی مشہور حدیث ہے. اور اس حدیث کا صحیح مفہوم اور اس کا صحیح معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آپ تاریخ کربلا کو نہ پڑھیں اور جب تک اسے نہ سمجھیں، تب تک اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. مطلب یہ ہے کہ یقیناً واقع کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا وجود رسول خدا کے وجود کی بنیاد پہ تھا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. لیکن کربلا کے بعد رسول کا وجود امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پہ ہو گیا، اس لیے کہ اگر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام رسول کے مشن اور مقصد نبوت اور رسول کی محنت کا تحفظ اپنا سر کٹا کے نہ کیے ہوتے تو شاید آج دنیا میں کوئی بھی کلمہ شہادتین پڑھنے والا نہ ہوتا، نہ کوئی مسلمان ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی نماز ہوتی، نہ اذانیں ہوتی. ان ساری چیزوں کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے. اسی لیے کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے، مگر کربلا کے بعد رسول حسین سے ہو گئے. لہٰذا میں تمام ناظرین کو اس موقع پر استقبال اعزاء کے عنوان سے کچھ پیغامات پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ ایک دن ماہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے باقی رہ گئے ہیں اور پورا عالم تشیع، پورا عالم اسلام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار منانے کا اہتمام کر رہا ہے. لہذا اس موقع پر کچھ ضروری پیغامات ہیں وہ جو پہنچانا ضروری ہیں مومنین تک. وہ یہ کہ سب سے پہلے احترام ماہ محرم الحرام. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عالم اسلام کو نئی زندگی ملی اور امام حسین علیہ السلام شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا اسے تباہ اور برباد کیا گیا. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اس مہینے کا احترام اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم واقعی امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں اور ان کا سوگ منا رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنے کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہو کہ جو قوم امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے واقعے سے وابستہ ہے اور جو قوم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ رہی ہے وہ یہی قوم ہے. لہٰذا ہمیں ان ایام میں اپنا انداز اس طرح کا رکھنا چاہیے، یعنی ہمارے پہناوے بھی ہوں تو اس انداز میں ہوں کہ جس سے یہ لگے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں. ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا انداز، ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے نوجوانوں کی خدمت میں کہ یہ ماہ محرم اصلاح قوم اور اصلاح معاشرہ کا مہینہ ہے. محرم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ محرم کے تقاضے یہ ہیں کہ ہمیں امام حسین السلام کی قربانی اور ان کے پیغامات
سے فیض حاصل کرنا، اس سے عبرت لینا، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اور ہمیں کربلا والوں کے کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ انہوں نے خدا کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان کر کے یہ بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی قیمتی شے ہے، جان سے بھی زیادہ اگر کوئی شے عزیز ہے تو وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے۔ اگر شریعت کے مقابل میں کوئی بھی شے آ جائے تو ہمیں اسے قربان کر دینا ہے، ہمیں اسے ٹھوکروں میں رکھنا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہمیں اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کربلا کا جو مقصد تھا وہ انسانیت کو اس چیز سے آگاہ کرنا تھا کہ شریعت نے اور اسلام نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کسے حرام قرار دیا ہے، کسے جائز قرار دیا ہے، کسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ سن 60 ہجری میں اسلام کی صورت کو اتنا بدل دیا گیا تھا کہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی، جائز و ناجائز میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی، حق و باطل میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اسلام کے نام پر شریعت کو بدنام کیا جا رہا تھا، اسلام کے نام پر دین کو برباد کیا جا رہا تھا۔ یعنی جو حکمراں اس وقت تھے وہ برائے نام مسلمان تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے افعال اور ان کے کردار غیر اسلامی تھے، جو اسلام کے شان کے منافی تھے، اسلام کی شان کے خلاف تھے، جسے اسلام کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتا تھا۔ شراب کو عام کر دیا گیا تھا، زنا اور بدکاریوں کو عام کر دیا گیا تھا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جا چکا تھا، کعبے کی حرمت بھی پامال ہو رہی تھی، نماز کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، شریعت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا ممبر پر بیٹھ کر، اس وقت حاکم کہہ رہا تھا کہ ولا دینن ولا اسلامن ولا فین ولا قرآنن لعبت بنو ہاشم بالملوک، کہ نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی اسلام آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، یہ تو بنی ہاشم نے معاذ اللہ حصول حکومت کے لیے اسلام نام کا ایک ڈھونگ رچا تھا۔ یعنی اسلام سے سراسر انکار کیا جا رہا تھا۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا ہوتا اور اس حکومت کے خلاف اقدام نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں مسلمان تو ہوتے، لیکن ان مسلمانوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ان مسلمانوں میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسلام کی صورت بدل چکی ہوتی، حلال حلال نہ رہتا، حرام حرام نہ رہ جاتا، مسجدوں میں شراب خانے بن چکے ہوتے، نماز شراب کی حالت میں ہو رہی ہوتی، کعبے میں نجس اور پاک کا کوئی فرق نہ رہ گیا ہوتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف اقدام کیا اور آواز اٹھائی اور کہا کہ نہیں، اسلام ہے، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، انبیاء کے پیغامات زندہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھا کر یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا اور چہرے باطل کو اس طرح سے روسیہ کر دیا کہ زمانے میں آج تک باطل منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ یعنی انکار بیعت امام حسین علیہ السلام صرف اس لیے نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید کی حکومت کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ انکار امام حسین علیہ السلام صرف انکار امام حسین علیہ السلام نہیں تھا، بلکہ آدم کا انکار شیطان سے تھا، نوح کا انکار باطل سے تھا، ابراہیم کا انکار نمرود سے تھا، موسیٰ کا انکار فرعون سے تھا، محمد مصطفیٰ کا انکار ابو لہب اور ابو جہل سے تھا، علی مرتضیٰ کا انکار معاویہ سے تھا۔ یعنی حسین کا انکار صرف حسین کا انکار نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا انکار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تنہا کربلا میں وارث محمد مصطفیٰ بن کے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین آدم کے وارث بھی بن کے گئے تھے، حسین نوح کے بھی وارث بن کے گئے تھے۔ یعنی تمام انبیاء کی وراثت حسین
کے ہاتھوں میں کربلا کے میدان میں تھی۔ حسین اگر چاہتے تو اقرار بیعت کر کے نبوتوں کا خاتمہ کر دیتے، مگر انکار بیعت کر کے حسین نے قیامت تک کے لیے نبوتوں کو زندگی عطا کر دی۔ تو یعنی محرم الحرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کی اس محنت اور اس قربانی کو عام کر کے دنیا تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے اور کربلا سے یہ درس سیکھے کہ باطل کتنا بھی طاقتور بن جائے، حق کے سامنے ہمیشہ کمزور رہتا ہے، اور حق چاہے جتنا کمزور ہو باطل کے سامنے طاقتور رہتا ہے، اور کبھی حق والے اپنا سر باطل کے سامنے نہیں جھکا سکتے ہیں۔ سر تو کٹا سکتے ہیں مگر اپنا سر جھکا نہیں سکتے۔ اور اسی لیے آپ کو مقتل کربلا میں یہ ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر قلم کر دیا گیا اور نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ جب تلاوت قرآن ہونے لگی تو لشکر یزید سے ایک آواز آئی، اے یزید تو ہار گیا، حسین جیت گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو زندہ رہ کر بھی مر گیا، حسین مر کے زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کے قتل کا جو مقصد تھا کہ شریعت ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، یزید وہ تو حسین کے قتل کے بعد بھی نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، تیرا مقصد اسی قرآن کو ختم کرنا تھا، مگر حسین نوکے نیزہ پہ جا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن ختم نہیں ہوا ہے، قرآن مردہ نہیں ہوا بلکہ قرآن زندہ ہے۔ اور حسین نے تلاوت قرآن کر کے رخسار باطل پر ایک تماچا لگایا اور انسان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹیوں کو کھول کر انسان کو آگاہ اور خبردار کر دیا کہ دیکھو خنجر سے انسان کا سر تن سے الگ تو ہو سکتا ہے، مگر خنجر کبھی حق کا رشتہ حق سے ختم نہیں کر سکتا۔ حق پرستوں کا رشتہ کبھی قرآن سے ختم نہیں ہو سکتا، حق پرستوں کا رشتہ کبھی اسلام سے ختم نہیں ہو سکتا۔ امام حسین السلام نے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے یہ دنیا کو بتایا۔ لہذا ہمیں اسی پیغام کو ان ایام میں آگے بڑھانا، تو بالخصوص عزاداروں سے میری یہ گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو کنیزان جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے برادران جو کہ غلامان شہزادے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میں ان دونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جناب علی اکبر کا اپنے سینے پر برچھی کا پل کھانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کے ہر جوان، ہمارے ماننے والے ہر جوان کا سینہ نور ایمان سے معمور رہے، اور اس کے دل میں جس طرح سے میرے دل میں جذبہ شہادت اسلام کے لیے تھا، اسی طرح سے ہمارے ماننے والے ہر نوجوان کے سینے میں جذبہ شہادت ہونا چاہیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ اپنے بازوؤں میں رسل ظلم بندھانا، بازاروں میں ننگے سر جانا۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی جناب زینب کی کنیزیں ہیں، جناب زہرا کی کنیزیں ہیں، ان کی چادر محفوظ رہے، ان کا پردہ محفوظ رہے، ان کا حجاب محفوظ رہے، کسی بھی حال میں پردہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار شام اور کوفہ میں آپ دیکھیں کہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، دنیا کے مظالم کو برداشت کیے ہوئے ہیں، مگر ان کے لب پر کبھی سوال آب نہیں آیا، کبھی انہوں نے کسی سے کھانے کا سوال نہیں کیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے پانی پلا دو، یا ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا کھلا دو، یہ سوال کیا ہی نہیں ہے۔ جب بھی سوال کیا ہے تو چادر کا سوال کیا ہے، جب بھی سوال کیا ہے تو ردا کا سوال کیا ہے، چادر اور ردا کا سوال کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ایک غیرت انسانی ہر ظلم کو برداشت کر سکتی ہے، مگر بے حجابی اور بے ردائی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا چادر مانگنا یہ اپنے پردے کے لیے چادر نہیں مانگی جا رہی تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی ہر کنیز زہرا کے لیے چادر مانگ رہی تھی، اور یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو کسی بھی حال میں اپنے پردے کو ختم نہ ہونے دینا، کسی بھی حال میں تمہارے وہاں بے حجابی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کسی بھی حال میں ایام عزا میں جب بھی جلوس میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، کسی بھی پروگرام میں جائیں تو حجاب کا اور پردے کا مکمل خیال رکھیں کہ جسے
جسے دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ جناب زینب کی چاہنے والی ہیں اور یہ ان کی کنیزیں۔ اسی طرح سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایام اعظام اس انداز سے رہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ کربلا کے 72 کے ماننے والے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ غلامان جناب علی اکبر ہیں۔ آپ دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے وقار انسانیت کو بچانے کے لیے کتنے درد سہیں۔ آسان نہیں ہوتا، اس منزل سے گزر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ لکھا گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کہ کانوں میں جناب علی اکبر کی آواز آئی ہے یا بتاؤ علیہ منی السلام، اور امام حسین علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مقتل کی طرف چلے تو حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، حسین میں نے سنا ہے تو بہت بڑا صابر ہے، اسی لیے میں نے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا ہے۔ اے حسین اب کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی آنی کو نکالو تب میں سمجھوں گا تم بہت بڑے صابر ہو۔ اللہ اکبر، اس امتحان سے گزرنا آسان نہیں تھا۔ آزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنی آستینوں کو الٹا، اپنے گھٹنوں کو زمین کربلا پہ ٹیکا، کڑیل جوان بیٹے کے زخمی سینے کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی علی پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا، سر اٹھایا تو دیکھا سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، سامنے بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، ایک طرف سامنے اماں جناب زہرا کھڑی ہیں، آواز دے رہی حسین ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، اے میرے لال ذرا سنبھل کے کڑیل جوان کا لاشا ہے۔ اے حسین اس امتحان سے استقلال کے ساتھ گزر جانا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا، اماں گھبرانا نہیں، میں ابراہیم نہیں میں حسین ہوں، بس عزادارو یہ کہہ کر حسین نے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی ہوئی علی کو جب نکالا ہے، خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا۔ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی علی کے ساتھ کڑیل جوان کا کلیجہ بھی نکل آیا، جوان ایڑیاں رگڑتا رہا، خون کا فوارہ بہتا رہا، ایک ضعیف باپ اپنے کڑیل جوان کا لاشا مقتل میں یہ کہہ کے اٹھاتا رہا، پروردگار گواہ رہنا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ایک ضعیف باپ کڑیل جوان کا لاشا اکیلے اٹھا رہا ہے۔ در خیمہ سے آواز آئی، اے بھیا ذرا سنبھل کر، اکیلے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔